الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورہ علق حصہ 3 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ علق حصہ 3 کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، را زبر را، را کے اوپر زبر ہے، را کو ہم پر پڑھیں گے، آرا۔ حمزہ یا زبر ای، آرا ای، یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے اس لیے حمزہ کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ای۔ یہاں یا لین ہو رہا ہے، یا لین اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ آرا ای، اس کو آرا اے نہیں پڑھیں گے، یا ای اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے آرا ای۔ تا زبر تا، آرا ایتا۔ حمزہ نون زیر ان، اس نون ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو پڑھیں گے ان۔ آگے حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، جب ہم کاف کو پڑھیں گے تو نون ساکن میں پھر اخفا والا قاعدہ اپلائی کریں گے۔ کاف الف زبر کا، ان کا، نون زبر نا، ان کانا، عین زبر آ، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، اور جب عین کو ادا کریں گے تو ہمارا حلق تھوڑا سا گھومے گا۔ آ، لام، لام زبر لال، لام کو ہم دوسرے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ آگے والا جو لام ہے وہ ساکن ہے، اور ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ علل، لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو لل نہیں پڑھیں گے، علل اس طرح پڑھیں گے۔ ہا پیش ہو، علل ہو۔ دال کھڑا زبر دا،
علی الہدی، یا زائد ہے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے تو پھر یہاں مد منفصل ہوگا، لیکن ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں، اس لیے ہم کھڑے زبر کو ایک الف تک ہی کھینچ کر پڑھیں گے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، اس میں جو قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں وہ ہے را پر یا لین، نون ساکن میں اخفا، الف مدہ اور آگے پھر کھڑا زبر، اور وقف میں ہوگا وقف بالاسبات۔ حمزہ واو زبر او، یہاں واو لین ہو رہا ہے، واو لین اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، اس کو پڑھیں گے او، اس کو او یا او اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے او، کیونکہ حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا، را کے اوپر زبر ہے، را کو ہم پر پڑھیں گے، آمارا، با تا زیر بت، یہاں الف و لام یہ زائد ہیں، ان کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس با کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، بت، تا قوف زبر تاقو، بت تاقو، تا کو ہم قاف کے ساتھ ملائیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اس میں قلقلہ بھی خوب ظاہر کریں گے، بالتقو، واو کھڑا زبر وا، بالتقوا، واو کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ واو کے اوپر کھڑا زبر آ گیا ہے، آگے یا جو ہے یہ زائد ہے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ او آمارا بالتقوا، وقف میں قاعدے ہوں گے وقف مطلق اور وقف بالاسبات۔ حمزہ زبر آ، را زبر را، آرا، را پر ہے، را کے اوپر زبر آ گیا ہے، آرا، حمزہ یا زبر ای، آرا ای، تا زبر تا، آرا ای تا، حمزہ نون زیر ان، نون ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو ان اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ان۔ آگے حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، نون ساکن میں اخفا بھی ہوگا، اور اخفا اس وقت ہوگا جب ہم کاف کو پڑھیں گے، کاف زال زبر کاز، کاف کو زال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ زا مشدد ہے، اور مشدد حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ انقذ زال زبر زا، انقذا، با زبر با، انقذبا، واو زبر وا، واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوگا، یعنی جب ہم واو کو ادا کریں گے تو اول آخر ہونٹ گول ہوں گے، اگر ہم ہونٹ گول نہیں کریں گے تو پھر واو بھی صحیح ادا نہیں ہوگا۔ وا، تا زبر تا، واتا، واو لام زبر ول، واتا ول، لام کھڑا زبر لا، واتا ولا، ارأیت ان کذب وتولا، وقف میں قاعدے ہوں گے وقف مطلق، وقف بالاسبات۔ حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، میم ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو پڑھیں گے لم، اس کو لم اس طرح نہیں پڑھیں گے، علم، یا عین زبر یا، میم ساکن میں اظہار شفوی والا قاعدہ بھی اپلائی ہوگا،
کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ یا آ گیا ہے. یا لام میم زبر لم علم یعلم. آگے میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے اور میم ساکن میں پھر اخفاء شفوی ہوگا. اخفاء شفوی اس وقت ہوگا جب ہم با کو پڑھیں گے. با زیر بی یعلم بی. حمزہ نون زبر ان. حمزہ کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ نون مشدد ہے. نون مشدد میں غنہ بھی ہوگا اس لیے ہم اس کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے. ان نون لام زبر نل ان نل. لام کھڑا زبر لا. یعلم بأن اللہ. اللہ پاک کا لام پر ہوگا کیونکہ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر زبر آ رہا ہے. اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پھر اللہ پاک کے لام کو ہم پر پڑھیں گے. ہا لا ہا زبر ہا. بِأَنَّ اللَّهَ یا زبر یا. را کھڑا زبر را یا را. را کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے. را کو ہم پر پڑھیں گے اور ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. یا زائد ہے اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے. یا را. علم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ یرا. وقف میں قاعدے ہوں گے وقف مطلق وقف بالاسبات. کاف لام زبر کل. لام الف زبر لا. کلا. لام کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے. اس کو پڑھیں گے کلا. لام زبر لا. حمزہ نون لام زیر ال. لا ال. لام میم زبر لم. لا علم. یا نون زبر ین. تا زبر تا. ینتا. یہاں نون ساکن ہے اس میں اخفا ہوگا. اخفا کب ہو رہا ہے جب ہم نے تا کو پڑھا ہے. ینتا. ہا زیر ہی. ینتہی. کلا لئن ینتہی. اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر پڑھیں گے کلا لئن ینتہ. لام زبر لا. نون سین زبر نس. لا نس. سین یہ حروف صفیریہ میں سے ہے اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. لا نس. فا زبر فا. لا نس فا. اگر سین میں سیٹی کی آواز نہیں آتی تو پھر اس میں فا کی مشابت پیدا ہوگی جو کہ درست نہیں ہے. فا زبر فا. لا نس فا. حمزہ عین دو زبر عن. لا نصف عن. یہاں تنوین میں اقلاب ہوگا. اقلاب کب ہوگا جب ہم با کو پڑھیں گے. با نون زیر بن. لا نصف عن بن. نون الف زبر نا. لا نصف عن بنا. صاد زیر سی. بالناسی. صاد اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. جب ہم صاد کو ادا کریں گے تو آگے دال ساکنہ آئے گا اس میں کلکلا ہوگا. اس کو صاد اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے صاد زیر سی.
بالناس یا زبر یا بالناس یا تا زیر تی بالناسیاتی، اور وقف میں پڑھیں گے کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ۔ آگے نون الف زبر نا، صاد زیر سی ناسی، یا زبر یا ناسیہ، تا دو زیر تین ناسیاتن، کاف الف زبر کا، اب یہاں تنوین میں اخفا ہوگا، ناسیاتن کا، غال زیر ذی قاضی، با زبر با کاذبہ، تا دو زیر تین کاذباتن، یہاں تنوین میں اظہار ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف خلقی میں سے خا آ رہا ہے، خا یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو پر بھی پڑھیں گے، کاذباتن خا، تو زیر تی خاطی، حمزہ زبر آ خاطئہ، تا دو زیر تین خاطئتن، ناسیاتن کاذباتن خاطئہ۔ اس میں جو قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں وہ ہے الف مدہ صاد پر، تنوین میں اخفا الف مدہ، تنوین میں اظہار خا پر الف مدہ طا پر، تنوین اور وقف میں ہوگا وقف جائز اور وقف بالاسکان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بأن اللہ یری کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔